السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 28 رجب المرجب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حضرت عمر فاروق کے سب سے زیادہ باکمال صاحبزادے یعنی بیٹے ہیں۔ ان کے نیکی اور تقوی کی شہادت خود رسول اللہ نے دی ہے۔ حضور نے فرمایا، عبداللہ بہترین شخص ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا جو تہجد بھی پڑھنے لگے۔ اس فرمان کو سننے کے بعد عبداللہ رات کو برائے نام سوتے تھے، ساری رات نماز میں مشغول رہتے، اور جب صبح صادق کا وقت قریب آ جاتا تو استغفار شروع کر دیتے۔ ایک بار رسول اللہ نے ان کا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا مسافر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ حضور کے اس ارشاد کے سبب حضرت عبداللہ نے پوری زندگی زاہدانہ گزار دی۔ بچپن ہی میں اپنے والدین کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے والد کے ساتھ مدینہ کی ہجرت کی۔ کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ خندق میں انہوں نے شرکت کی اور اس وقت ان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ 84 سال کی عمر میں ذی الحجہ سن 73 ہجری کو مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ بدو حضور کا معجزہ۔ ایک مرتبہ بھیڑیا اور ایک چرواہے کی بکریوں میں سے ایک بکری لے بھاگا۔ چرواہے نے دوڑ کر فوراً اپنی بکری اور اسے چھڑا لی۔ بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی طاقت دی۔ اس نے چرواہے سے کہا، خدا نے مجھ کو جو رزق دیا تھا اسے تو نے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے کہا، بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بھیڑیا تو باتیں کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مدینے میں ایک شخص ہیں جو گزری ہوئی باتوں کی خبر دیتے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے حوادثات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ چرواہا یہودی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کیا اور مسلمان ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اسلام پر وفات پانے کے لیے جو یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے تو وہ یہ دعا کرے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا و آخرت میں ہمارے آقا ہیں، ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دیجیے اور نیک لوگوں میں شامل کر دیجیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 2 محبوب کلمے۔ رسول اللہ نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت ہی بھاری ہے اور رحمان کو بہت ہی محبوب ہے، وہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس سچی بات قرآن آئے تو اس کی تکذیب کر دے، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، دوزخی والوں پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنے روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد روتے ہوئے آنکھوں سے خون بہائیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڈھے کی طرح پھٹن پڑ جائے گی۔ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی اس پر چل پڑے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، لہسن کے فوائد۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھاتا۔ فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ لہسن اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے، چنانچہ اطباء کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے سینے کا درد جاتا رہتا ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور پیاس کم کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، رمضان کی وجہ سے شعبان کے چاند کو اچھی طرح شمار کرو، یعنی شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھ کر اس کی تاریخ کو شمار کرتے رہو تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کے اور اس کو روزانہ پابندی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔